کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں بیٹھے ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، دونوں بس نکاح نامے پر سائن کر دیں تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس طرح نکاح نہیں ہوتا، ضرور زبان سے ہی الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہے جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ ادا کرے یا اس کی طرف سے قائم کردہ وکیل کرے۔ جیسے عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچی کے پاس جا کر اس سے اجازت لے لیتے ہیں اور نکاح نامے پہ سائن کرواتے ہیں، پھر یہاں آ کر اس نکاح کی مجلس میں بچی تو ہوتی نہیں، اس کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی بچی نے آپ کو اجازت دی ہے، جیسے قاضی صاحب ہوتے ہیں نکاح خواں، آپ نکاح پڑھا دیں۔ یہ جو وکیل کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، یہ گویا کہ بچی کی طرف سے الفاظ ہے، اور پھر دولہا جو ہے وہ زبان سے کہتا ہے قبول کیا۔ جب نکاح خواں صاحب اس سے الفاظ کہلواتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی یا ان کے وکیل اتنی آواز سے ایجاب اور قبول کے الفاظ کو ادا کریں کہ گواہ اچھی طریقے سے سن لیں۔ صرف سائن کرنے سے بہرحال نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے ہماری، یہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس قسم کی کارروائیاں کرتی ہے، دین کے ABC پتہ نہیں ہوتی، اور اپنی پوری زندگیاں، خاص طور پہ لڑکیاں پوری زندگیاں تباہ کر رہی ہیں۔ لڑکے لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی چلی جاتی ہیں، نہ بھائیوں کی فکر، نہ ماں کی عزت کی، نہ باپ کے سر شرم سے جھکنے کی کوئی پرواہ، اور وہاں پر جا کر الٹے سیدھے طریقے سے نکاح کر کے اور پھر آگے کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عالم ہوش میں واپس آتے ہیں کیونکہ وہ نشہ تو اتر جاتا ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں کون کون سے خواب دیکھے تھے، پتہ چلتا ہے کہ اتنے حسین خواب نہیں ہوتے، اس کے تعبیر بہت اچھی نہیں ہوتی جتنا سوچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکے کا بھی مطلب نکل جاتا ہے، اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، کچھ روڈلی سا ہو جاتا ہے، کیونکہ شکار ہاتھ میں آ جائے تو اس کے بعد وہ نرمی، وہ پیار کا اظہار وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکیاں پچھتاتی ہیں، سر پکڑ کے روتی ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لی ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر اور صحیح رہنمائی حاصل کیے بغیر خاص طور پہ لڑکیوں کو قدم نہ اٹھائیں، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی جو موجودہ نعمتیں ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، مزید کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مزید کی کوشش لالچ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دیکھیں، لالچ میں سوچ اور فکر کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے بہت سارا دیا ہے اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ مزید آ جائے، اور اس مزید آنے کے اندر آپ حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح عبادات ترک ہو رہی ہیں، حقوق العباد ترک ہو رہے ہیں، تو پھر تو اس کو لالچ کا نام دیا جائے گا کہ اللہ نے اتنا دیا ہے، اب آپ کو چاہیے تھا کہ مکمل طور پہ اللہ یکسوئی سے اللہ کی طرف مائل ہوتے، لیکن پھر بھی حل میں مزید چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پہلے بھی ہے لیکن مزید، کہ اگر ہو سکتا ہے حالات آگے پیچھے ہو جائیں، وہ لاس بھی ہو سکتا ہے، تو تسلسل سے آمدنی ہوتی رہے، اور وہ آمدنی ہمارے کسی بھی مذہبی معاملے میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو، تو پھر اس سے ہم منع نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آ جائے، جتنا آئے اتنا اچھا ہے، لیکن حقوق العباد پورے ہونے چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ میں انسان ملوث نہ ہو، کوئی حرام کی طرف نہ بڑھ جائے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان، اس کو واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہے بہت ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کے پاس اسکوٹر ہے، کار نہیں ہے، آپ کے بچے ذرا کم درجے کے اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں، اس کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس کو لالچ کا نام نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ اللہ کی مزید نعمتوں کو احسن طریقے سے طلب کرنا ہے۔ لیکن اس میں بہرحال یہ خیال وہی رکھنا ہوگا کہ حرام کی طرف انسان نہ بڑھے، اور کسی بھی عبادت وغیرہ میں کوتاہی نہ ہو، حق العبد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، تو حرج نہیں۔ تو ہمیشہ گویا کہ مال کی طرف بڑھنا یا زیادتی کی طرف بڑھنا برا نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ پوچھا ہے کسی نے کہ خود پسندی اور ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ریا کا تو مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، یعنی جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس سے ہم اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل کرنے کا ارادہ کریں، دنیا کی چیز دیگر۔ مثال کے طور پر نماز کو اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں میں معروف ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں۔ کوئی اس لیے کثرت سے ذکر کرتا ہے کہ میں کثرت سے ذکر کرنے والا مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے اپنی مجالس میں بلائیں، مجھ سے دعائیں کروائیں۔ وہ اس لیے صدقہ کرتا ہے تاکہ اسے سخی کہہ لیا جائے۔ تو یہ ایک شرک خفی کہلاتا ہے، یعنی پوشیدہ شرک۔
اس میں انسان کافر تو نہیں ہوتا، ہاں حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر حرام سمجھ کے کرتا ہے یا حرام حلال کوئی ذہن میں نہیں تب کرتا ہے تو حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے، اور اس کو ریا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ریا کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے دکھاوا، لیکن کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں معاون ہو سکتا ہے، اس سے جب ہم دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کریں، وہ چاہے تعریف ہے، چاہے وہ دکھا کے کریں، چاہے ہم کوئی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے کسی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب ریا کے اندر ہی آتا ہے۔ اور عجب و خود پسندی یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی اللہ کی کسی نعمت پر یہ سمجھے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ ہے عجب و خود پسندی، ذاتی کمال، اللہ کا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنا کمال سمجھے، اس کو مذہب نے ناپسند کیا ہے۔ پھر جس نعمت کے اوپر وہ خود پسندی کا شکار ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جو اس کے قدرت و اختیار میں نہیں تھی، اللہ نے عطا فرمائی، جیسے کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جانا، مالدار گھر میں پیدا ہو جانا، حسن و جمال کا عطا کیا جانا، ذہن کی تیزی، فہم کی تیزی ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں، اور قد کاٹ اچھا نکل آیا، خوبصورت بدن ہو گیا، اس نے کوئی محنت نہیں کی تھی، یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں کہنا چاہیے، اور اس میں ہماری قدرت اور ہمارے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس پہ عجب و خود پسندی تو انتہائی حماقت ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ بعض بہنوں کے ایک بیٹا، دو، تین ہو جائیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرا کمال ہے۔ بھئی آپ کا کہاں سے کمال آیا؟ آپ نے بیٹے پیدا کیے ہیں، بیٹا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگر آپ کی بیٹیاں ہو جاتی تو کیا آپ اس کو روک سکتی تھیں؟ تو اس میں آپ کا کیا کمال؟ لیکن ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف نسبت ہو، بلکہ یہ کہیں بھی اس کا کمال ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ذاتی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک اچھا رزلٹ نظر آتا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کھیلتا ہے، محنت کرتا ہے، اپر لیول پر آ گیا، کسی نے اچھی اسٹڈی کی، اچھی جاب مل گئی، کسی نے جم جوائن کیا، باڈی بلڈنگ کی، اچھا جسم بن گیا، فائٹنگ وغیرہ، باکسنگ یا مارشل آرٹ وغیرہ، تو اچھا مطلب پلیئر بن گیا۔ تو اب یہ اس میں اگرچہ اس کی اپنی محنت بھی شامل ہے، لیکن کمال صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ورنہ اس درجہ کمال تک آپ نہ پہنچ پاتے۔ اس میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ ہر دفعہ یوں ہی کہنا چاہیے اللہ کا کمال ہے۔ ہاں کوئی ویسی آپ کی نسبت کرے یا اپنی محنت کو آپ ظاہر کریں تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال عجب و خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، اس کو آپ چھوڑ کر یعنی اللہ کی طرف نسبت نہ کریں، صرف اپنی طرف نسبت کریں، اور ناپسند کریں کہ اللہ کی طرف کیا جائے، یہ اور زیادہ برا ہوتا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے ذرا 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات مسجد کے اندر کوئی شخص کرسی کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو مینار وغیرہ کی اوڑ میں پڑھیں یا ان کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں نیچے بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے، اس وقت پتہ نہیں تھا، تو اب جو اضافی پیسے مل رہے ہیں وہ دے دیتے ہیں اور جو مطلب اصل مال ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو اس طرح اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سنن اور نوافل کا جو قاعدہ اولا ہوتا ہے، اگر اس میں بیٹھنا بھول گئے تو اس میں تیسری میں واپس لوٹنا ہوگا یا سجدہ صاحب سے کمی پوری ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لال بیگ ہوتے ہیں یہ ہمارے گھر میں کافی آ جاتا ہے، اور یہ برتنوں پر لگ جانو تو کیا برتن اس طرح سے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو یا پھر کوئی نہیں مسئلہ ہوتا کہ اگر وہ برتنوں کے اوپر چڑھ جانو یا پانی بھرا پہ ہو کھانے پینے والا تو اس میں گر جان تو اس کو دھونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال جو میرا یہ ہے کہ شام کو کیڑے مکوڑے یہ اس طرح لال بیگ و بچھو اس قسم کی چیزیں نکل آتی ہیں، تو 2 بیٹیاں ہیں وہ ڈرتی ہیں، تو اس وجہ سے میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتی، وہ بھی لیٹ سوتی ہیں، تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہے، میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے۔ اور بس میں عرض کرتا ہوں، یہ بہن کا پہلے لے لیتے ہیں کہ نکل نہ جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ رات میں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں تو بچیاں ڈرتی ہیں، تو پھر میں اس کو حفاظت کرتی رہتی ہوں، تو عشاء کی نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو بہن آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ معلوم کریں، بہت سے پاؤڈر ایسے آتے ہیں وہ ڈال دیے جائیں تو کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اسپرے آ رہے ہیں آج کل، وہ آپ چھڑکیں اور ان کو ختم کریں، نہ یہ کہ اس کی وجہ سے آپ نماز ہی چھوڑ دیں۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ بچوں کو یا تو بہادر کریں اور یا پھر اس طرح کا تدارک کریں، اور پھر آپ نماز باقاعدہ اپنے وقت پہ ادا کریں۔ اور ایسے بھی نہیں ہوتے کیڑے، آپ اصل میں باہر کھول دیتے ہوں گے، گرمی ہوتی ہے نا، تو وہ باہر سے کیڑے روشنی کے اندر آتے ہیں۔ کمرے کی لائٹ بند کر دیا کریں، باہر کی صحن کی لائٹ جلا دیا کریں، سارے کے ساری چیزیں باہر چلی جائیں گی،
اور سکون سے اپنی نماز کو ادا کیجئے، لیکن یہ آپ کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اگر کریں گی تو حرام اور گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوں گی اور آخرت میں آپ کی شدید ترین گرفت ہوگی۔ دوسرا لال بیگ وغیرہ ہوتے ہیں جو، اگر ان کے ظاہری بدن پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، اور وہ ناپاکی اگر لگی ہو فرض کر لیں وہ چھٹ کے برتن میں لگے گی، تو یہ پھر اس وقت خود بھی ناپاک کہلائیں گے اور برتن بھی ناپاک۔ جیسے نالی سے نکلا اور گندا وہ پلیٹ پہ چڑھ گیا تو کالا کالا اس پہ کچھ پانی سے لگ گیا، تو یہ تو پانی کی وجہ سے ناپاک، ورنہ فی نفسی ہی اگر اس پہ جسم پہ کوئی نجاست خارجیہ دوسری نجاست نہیں ہے تو یہ پاک ہی کہلائیں گے۔ یہ اگر برتنوں پہ چڑھ جائیں تو اس سے برتن ناپاک تو نہیں ہوں گے، لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑا اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، تو کھنگال لینا چاہیے، ایک دفعہ دھو لینا چاہیے، لیکن بہرحال ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر یہ پانی میں گر جائیں تو پانی پاک رہے گا، برتن بھی پاک رہے گا، اور اس کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ جاندار جس میں بہتا خون نہ ہو، اگر یہ پانی میں گر کے مر بھی جائیں تب بھی وہ پانی پاک ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ اس میں خون تو ہوتا نہیں، ہوتا یہی ہے کہ جس میں خون ہوتا ہے نا، جب وہ پانی میں مرتا ہے تو پانی اندر داخل ہو جاتا ہے، اور بلڈ کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے، ٹچنگ ہوتی ہے تو پانی ناپاک ہوتا ہے، اور جس میں خون ہے ہی نہیں وہ چاہے زندہ رہے چاہے مر جائے پانی پاک رہے گا۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر ایک لال بیگ نالی سے نکلا اور اس کے جسم پر ظاہری کیچڑ وغیرہ تھی اور وہ ٹب میں گر گیا تو اس کیچڑ کی وجہ سے پانی فوراً ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اوپر سے ظاہر اس کا بالکل صاف ستھرا ہے، پانی میں گرا، کوئی پانی کے اندر آپ کو خرابی نظر نہیں آتی، اب وہ گرا یا مر گیا، دونوں صورتوں میں نکال دیں، باقی پانی بالکل پاک رہے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی شخص تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے منہ سے اللہ اکبر کے بجائے اللہم نکل گیا کھڑے ہوتے ہوئے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عید کا خطبہ منبر پر دینا جائز ہے؟ عید کا خطبہ ٹھیک ہے، اور بس جزاک اللہ۔ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ مسجد میں کوئی شخص کرسی پہ بیٹھ کے سے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہ قرآن پاک پڑھنے لگے، تو اگر ہم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو کہاں پڑھیں؟ کیا کسی ستون کی آڑ میں پڑھیں یا اس کے پاس بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آڑ ضروری نہیں ہے، لیکن بہت ہی قریب نہ بیٹھیں، تو یہ ایک دیکھنے میں معیوب اور بے ادبی لگتی ہے کہ ایک آدمی اوپر ہے، آپ نیچے قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر وہ ایک کونے میں ہے آپ بیچ میں آ جائیں یا دوسرے کونے میں چلے جائیں، یا اسی طریقے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو ستون کی آڑ میں آپ پیچھے ہو جائیں، تو پھر یہ دیکھنے میں معیوب و معتوب نہیں لگے گا اور معتوب بھی نہیں ہوگا، یعنی اس پہ عتاب وغیرہ کوئی نہیں ہے، پھر چل جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف اس قرآن پڑھنے والے کے لیے نہیں بلکہ قرآن پڑھانے والے کے لیے بھی حکم ہوتا ہے کہ اگر استاد اوپر کرسی پہ بیٹھے اور بچے نیچے سپارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں بہت بڑی قرآن کی بے ادبی ہے، استاد کو بھی زمین پر ہی بیٹھ کر پڑھانا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس مسئلے میں مذہب ہمارا بہت ہی سینسٹیو حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا تھا، پہلے پتہ نہیں تھا، تو اب وہ اس سے ارننگ ہوتی ہے جو سود آتا ہے، ہم اس کو رکھتے نہیں، خرچ کرتے جائیں، تو کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھ، بالکل غلط کر رہے ہیں، آپ کو وہ اکاؤنٹ ختم کروانا ہوگا، یا تو کسی اسلامک بینک کے اندر کروائیں جہاں باقاعدہ کوئی مفتی صاحب شرعی ایڈوائزر کے طور پر موجود ہوں اور وہ بتائیں کہ بھئی سیونگ اکاؤنٹ جو ہے حقیقتاً مضاربہ اکاؤنٹ ہے، کہ اس میں اگر آپ پیسہ رکھیں گے تو آپ کو یہ پیسہ بزنس میں لگایا جائے گا، کسی تجارت میں، اور اس کا نفع تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالا جائے گا، اور نفع وہ فکس نہیں ہوتا، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عام بینکوں کے اندر رکھا ہے، اسلام سے اس کا کوئی اسلامک یعنی وے میں وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ جو آپ نے رکھا یہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ تو اب اگر چاہے اس کو آپ خرچ کر دیں تو کم از کم یہ سود تو لیا آپ نے، اور سود لینا دینا دونوں حرام ہوتے ہیں، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، لہٰذا اس کو فوری طور پر تبدیل کریں، یہی ضروری ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں دو سوال تھے۔ جی بولیے۔ ایک ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، اس پر کچھ قرض تھا، تو قرض خواہ سے کسی نے کہا کہ اس کا قرض میں اتار دوں گا، لیکن آج تک 2 سال ہو گئے اس کا قرض نہیں اترا، لیکن ابھی یہ بول رہا کہ میں اتار دوں گا، تو کیا مردے پر عذاب ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ کل کو ایمان لائے، تو اس لیے کافر کو کیا، جب ابھی وہ کافر ہے تو کیا اسے کافر نہیں کہہ سکتے؟ بس۔ چلو، اور
ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب, میں جی. گجرا والا سے بات کر رہی ہوں. جی بہن فرمائیے. ہاں جی, میرا سوال تھا کہ یہ جو قومی بچت میں پیسے جمع کروائے جاتے ہیں تو کیا اس کو حلال تصور کریں گے کہ یا حرام؟ ٹھیک ہے. تو اگر اتنی انکم نہ ہو ہماری, اگر مطلب میرے جو ہسبینڈ ہے ان کی سیلری 25,000 ہے, تو اگر میرے فادر قومی بچت سے ان کے پیسے آتے ہیں, اگر وہ راشن میں مطلب حصہ ڈالتے ہیں, تو کیا ہمارے وہ بھی پیسے مل کے حلال رہیں گے یا کہ وہ بھی حرام ہو جائیں گے؟ مطلب یہ آپ سے سوال. ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں, ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ تشہد کے بعد جو ہے, یہ سنت کا پہلے تھا کہ سنت پڑھ رہے تھے 2 رکعت کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو یاد آیا, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سنت میں بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ اس میں دونوں قاعدے جو ہیں وہ قاعدہ اخیرہ کی ہی مثل ہوتے ہیں. بیٹھیں گے اور اتحیات وغیرہ پڑھ کے آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہاں اگر فرض کے اندر آپ تیسری کی طرف کھڑے ہو جاتے, تو اگر آپ مطلب کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو جاتے تو پھر آپ کو نہیں بیٹھنا تھا, پھر آپ کنٹینیو رکھتے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیتے, لیکن اس میں بیٹھ جانا چاہیے. ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ تشہد کی تیسری رکعت میں کھڑے ہونے لگے, تشہد کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہونے لگے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا, لیکن منہ سے غلطی سے اللہم نکل آیا, تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ خلاف سنت ہوا, لیکن نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز بھی ہو گئی, یہ واجب العیادہ بھی نہیں ہے, کوئی اس پہ سجدہ سہو بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن غلطی سے نکلا تو کوئی کچھ اس میں وبال نہیں, صرف یہ ہے کہ ایک تکبیر رہ گئی. سنت کی ادائیگی کا جو ثواب تھا تھوڑا سا وہ کم ہوگا ضرور, ورنہ نماز آپ کی بہرحال ہو جائے گی. عید کا خطبہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ممبر پہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل, ممبر پہ دینا ہی سنت کریمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ عیدگاہ میں ممبر لگایا گیا اور آپ نے اس پہ خطبہ ارشاد فرمایا, تو بالکل عید کا خطبہ ممبر پر ہی ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ کسی کا انتقال ہوا تو اس پہ قرض تھا, کسی نے کہا کہ میں ذمہ لیتا ہوں, اور اس کے بعد 2 سال ہو گئے لیکن ابھی تک وہ قرض اتارتا نہیں ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ کہتا ہے کہ دے دوں گا لیکن دیتا نہیں ہے, تو کیا مردے کو اس سے عذاب ہوگا؟ دیکھیں عذاب تو نہیں ہوگا, اگر اس نے قرضہ مردے نے لیا تھا کسی مجبوری کی بنا پر, عذاب نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے بہت سے انعامات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے, لیکن جس پر قرض ہو. اور ایک روایت میں جیسے ہی شہید فوت ہوتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے, سوائے اس کے جس پہ قرض ہو. یعنی یہ قرضہ جو ہے بہت سے بڑے انعامات کو سے روک دیتا ہے. اس شخص کو چاہیے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں قرض اتار دوں گا, تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے قرض اتارے. یہ ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی شرعی مجبوری ہو, لیکن جب اس نے کیا تھا, کہا تھا, تو پھر تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرے. یہ آج 2 سال کے اندر شاید ہو بھی جاتا اگر تھوڑا تھوڑا دیتا. ہم بڑے ایک دم ہی کہتے ہیں سارا اماؤنٹ آئے گا تو دیں گے, تو یہ ٹھیک نہیں. ہاں اس نے یہ کفیل بن چکا ہے, اس کو اب دینا چاہیے, اور اگر نہیں دے گا تو بہرحال اس نے ایک غلط کام کیا کہ دوسروں کو بھی نہیں دینے دیا اور خود بھی ایسا ہوا, تو یہ ہو سکتا ہے آخرت میں قابل گرفت ہو جائے. لہٰذا مردے کو بہرحال اس سے عذاب تو نہیں ہوگا, یہ ضرور ہوگا کہ اس کے لیے انعام کے دروازے کچھ بند ہوں گے. ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر بھی مت کہو, ہو سکتا ہے کل وہ ایمان لے آئے؟ بالکل غلط ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون, اے حبیب فرمائیے اے کافرو. تو یہ تو اپنے حبیب کو حکم فرمایا اور سرکار نے باقاعدہ ارشاد فرمایا. اگر یہی خدشہ کسی کو ستا رہا ہے تو پھر کسی مسلمان کو مسلمان بھی مت کہو, خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کل اس کا ایمان ضائع ہو جائے. تو آگے آنے والے موہوم معاملات کے اوپر موجودہ چیز کو نظر انداز کوئی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا, جو اللہ کا انکار کرے, اس کی وحدانیت کا انکار کرے, ہمارے نبی کے نبی ہونے کا انکار کرے, قرآن کا انکار کرے, اسے کافر کہتے ہیں. کافر کوئی سے مطلب کوئی عجیب گالی سی نہیں ہے, یہ تو ایک حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی آپ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں, یعنی آپ انکار کرنے والے ہیں, اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا. تو ہم اللہ کے احکام کے سامنے اور جو اس نے عقائد بیان کیے ان کو تسلیم کرتے ہوئے سر جھکاتے ہیں, تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے, آپ بالکل یہی کہیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا کرم, اللہ کا کرم.
بولے بہن جلدی بولیے. مفتی صاحب جی میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت ساری مسئلے پہ آ جائیں بہن, مسئلہ بیان کریں. جی ایکچولی مسئلہ یہ ہے جب ہم جمعرات میں ختم دیتے ہیں اپنا جو ہمارے عزیز و کار چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم ختم پڑھ کے بیچتے ہیں. وہ کھانا اگر ہم کسی کو نہ دے سکے تو وہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں, وہ جس نے ختم دیا ہو وہ کھا لے, بس یہی میرا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ بہن نے سوال کیا تھا کہ قومی بچت کے اندر پیسے رکھوائے ہیں تو یہ اس کا جو نفع ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام. دیکھیں ہر ایسی اسکیم کہ جس میں آپ صرف قرضہ پیسہ رکھوائیں اور وہ کسی تجارتی معاہدے کے بغیر ہو, یاد رکھیے کہ وہ قرض ہوتا ہے اور اس پہ جو بھی آپ کو نفع آئے گا وہ سود ہوگا. تو لہٰذا یہ سود ہے, اس سے آپ بچیں. اور اگر آپ کے والد صاحب اس سے پروفٹ لے کر اور وہ آپ کو راشن دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے, لیکن وہ ایسی تفصیل ہے جو ٹیکنیکل تفصیل کہلاتی ہے, وہ آپ سب کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کا جواب بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ اس پیسے سے راشن خرید کے آپ کو دیتے ہیں تو راشن لینا آپ کے لیے شرعاً بالکل صحیح ہے. ڈائریکٹ پیسہ نہیں لے سکتے, لیکن جب وہ راشن لے لیتے ہیں تو راشن کا استعمال ایسے مجبوریوں کی صورتوں میں کہ جب کہ آدمی تنگ دست ہوتا ہے, جسے بعض اوقات شوہر حرام کا مارا ہوتا ہے اور بیوی بچے بیچارے ان کے پاس سورس آف انکم اور کوئی بھی نہیں ہوتی, تو جب وہ پیسے کے ذریعے ایک اور چیز خرید لیتے ہیں تو بعض ایسی شرعی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر خریدی ہوئی چیز کے اوپر حرمت کا حکم براہ راست نہیں لگتا ہے, اور اسی پر علماء نے فتویٰ دیا ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس شدید مجبوری کے تحت ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک دوست نے چوری کی کیلے خرید اور کہا کھا یار کیلے, اور ہم دبا کے کیلے کھائیں اور کہیں جی مفتی صاحب نے تو کہا تھا کہ خرید لو تو اس کے بعد کھا سکتے ہیں. یہ مجبوری کی صورتوں کے اندر کچھ شرعی احکام میں تبدیلی ہوتی ہے, اور ہم یہاں پر تفصیل اس لیے بیان نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے ایک پوری تمہید, اس کے بعد وہ ٹیکنیکل مسئلہ سمجھانا جو شرعی اعتبار سے فقہی اعتبار سے جو ٹیکنیکل ہوتا ہے دشوار ہو جاتا ہے. ابھی بہت سے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جب ہم اس قسم کی باتیں کہتے ہیں تو وہ چونکہ بیچارے خود علم سے تقریباً خالی ہوتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ بہت سے ایسے ہی ہیں, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنہوں نے نہ درس نظامی کیا, نہ ان کو استدلال کے طریقے پتہ ہیں, نہ انہوں نے اصول کبھی پڑھے ہیں, وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری عوام جو ہے بیچاری وہ بھی کہتے ہیں جی کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو برابر ہے, حالانکہ برابر تو نہیں ہوتا. پکڑ کر دیکھ لیں ذرا, یہاں سے کتنے آرام سے پکڑا گیا اور یہاں سے بہت گھما کے پکڑنا پڑے گا, فرق ہوتا ہے میرے بھائی جان. اور یہ شرعی تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں, ہم بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں. ہم میں تو خاص طور پہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنا بدو یا بے وقوف نہیں ہوں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دوں. ہم یہاں پر امین ہیں شریعت کے بیان کرنے کے, اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم پر آبجیکشن کرتا ہے تو سامنے بیٹھے, پھر دیکھ لیتے ہیں گفتگو کر کے. یہ ساری بڑکیں ماری جاتی ہیں اس وقت جو پتہ ہے کہ سامنے تو بیٹھیں گے نہیں, کسی کا بھی مذاق اڑا لو, تو آپ بالکل مطمئن ہو کر اس مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کویسچن کیا کہ یہ ہم جو جمعرات کو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں, اگر وہ کھانا ہم لوگوں میں تقسیم نہ کریں بلکہ خود ہی کھا جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل آپ کھا سکتے ہیں. اصل میں ذہن میں اچھی طریقے سے یہ رکھیں کہ جب آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بناتے ہیں, چاہے وہ عام آدمی کے لیے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مقرب بندے, چاہے وہ نبی ہیں, صحابہ ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, کوئی ولی ہیں, کوئی عالم ہیں, مفتی ہیں, اس میں نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے بنے گا, کسی کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. ثواب بھی اللہ ہی دے گا, قرب بھی اللہ کا ہی حاصل کرنا مقصود ہوگا, بس. اب اس کے بعد جو ہمیں امید ہوتی ہے, حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب دے گا, وہ ثواب ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ثواب میں سے ان بزرگ کو بھی حصہ عطا فرما دے. الفاظ ہم یوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے, لیکن حقیقت نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کا آخرت میں جو انعام مرتب ہوتا ہے اس انعام میں ان کو حصہ دار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بس اتنا یہ صحیح ہے. یہ حدیثوں سے مطلب یہ کہ اجازت ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی. تو اب چونکہ یہ مطلب ایسا ہے کہ آپ نے نفلی طور پر ہی کر رہے ہیں, کوئی فرض واجب تو تھا نہیں, خود کھائیں چاہے تقسیم کر دیں, دونوں کی اجازت ہے. ہاں اگر آپ نے منت مانی ہوتی نا کہ اگر میرے کام ہو گیا تو میں 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, اور آپ کا کام ہو گیا مثال کے طور پر, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آواز سے کہنا ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تیری رضا کی خاطر میں 10 مساکین کو کھانا کھلا دوں گا,
تو اب اس میں اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ انہی کو کھلانا ہوگا، یعنی مساکین کو، پھر ہم خود نہیں کھا سکتے۔ لیکن جو عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، جس کو ہم نیاز سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، یہ چاہے خود کھائیں چاہے کسی اور کو کھلائیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت اور حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی اس وجہ سے ٹوپی نہ پہنے کہ اس کے بال خراب ہو جائیں گے تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا، یہ اس کو تکبر میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی چاہیے، مسکینی والی صورت بنانا۔ اسی لیے حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود لباس پر قدرت کے ایک ایسی حیت، ایک ایسی حالت بنانے کا حکم دیا جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے، کہ صرف چادریں، اور بہنیں تو خیر سلے ہوئے کپڑے ہی پہنتی ہیں، لیکن ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیب و زینت سے بالکل ہٹ کر، نہ لپسٹک، نہ پاؤڈر، نہ مرد تیل لگائے، نہ کچھ۔ یہ حالت ایک ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک عاجزی کی حالت ہونی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حیثیت سے ہم کھڑے ہوں جیسے ہم مجرم ہیں اور ایک اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اس میں پھر ہم بالوں کا بھی خیال کریں، ان میں پھر یہ کہ ٹچ بھی کرتے رہیں اور یہ بال بھی سیٹ کرتے رہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ فقہا نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی اتار کر خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے اور ٹوپی پہنتا ہے تو گرمی لگتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، جیسے بعضوں کے جوئیں ہوتی ہیں یا پھر خشکی وغیرہ ہوتی ہے، اور ٹوپی کی وجہ سے سر میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور نماز کی لذت ہی ختم ہوتی ہے، ان کے لیے برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے ریزن بیان کی نا، یہ اچھی ریزن نہیں ہے کہ یہ میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ نماز میں بال دکھانے ہیں یا اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے؟ اور بال خراب کیسے ہو جائیں گے؟ اگر تھوڑی دیر انسان ٹوپی سر میں رکھا تو بال، کیا سوتے ہوئے بال نہیں خراب ہوتے؟ آدمی صبح اٹھتا ہے تو لٹیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، بعض اوقات تو پانی لگا لگا کر ان کو سنبھالتے ہیں، وہ شروع میں سنبھل جاتی ہیں، جیسے خشک ہوتی ہے پھر وہ ایک ستون سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم تو اسکول میں انتہائی پریشان ہوتے تھے ایسے بالوں سے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ پھر آدمی سونے ہی چھوڑ دے گا کیا؟ اس لیے اس طرح کی سوچیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی زبان سے کلمہ کفر نکلا، انہوں نے تجدید ایمان تو کر لیا لیکن شوہر سخت مزاج ہے، اب وہ تجدید نکاح کیسے کریں؟ یہ بہت مشکل ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہم ان بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے یہ معلوم کریں کہ یہ کلمہ کفر کون سا والا کفر ہے، اس سے کون سا کفر ثابت ہوا ہے۔ ایک کفر اتفاقی ہوتا ہے، ایک کفر اختلافی ہوتا ہے۔ اتفاقی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو علماء عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور اس وہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں علماء متکلمین کہتے ہیں، اور جو احکام شرعیہ عملیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عملی احکام سے، ظاہری احکام سے، ظاہری اعمال سے، انہیں فقہا کہتے ہیں۔ جب علماء متکلمین اور فقہا کسی چیز کے کفر پر متفق ہو جائیں کہ یہ کفر ہے تو یہ کفر اتفاقی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں انسان مرتد ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے سارے اعمال برباد اور نکاح ٹوٹ گیا، کرنا ہی پڑے گا اور توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ چاہے تو اس کے اعمال اس کو لوٹائے ورنہ نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کفر اختلافی، وہ یہ ہوتا ہے کہ علماء متکلمین تو اسے کفر قرار نہیں دیتے لیکن فقہا اس کو کفر قرار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، فقہا جب کسی شے کو کفر قرار دیں، علماء متکلمین قرار نہیں دیتے، تو یہ صرف احتیاطاً کسی کفر کو کفر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً کفر نہیں ہوتا۔ گویا کہ غیر کفر کو اس احتیاط کی وجہ سے کفر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ سختی نہ کریں تو اس میں لوگ زیادہ مشغول ہو جائیں گے، جرأت مند ہوں گے اور حقیقی کفر تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے پھر وہ یہ کہتے ہیں محتاط جملہ کہ آپ کا یہ قول یا عمل کفر ہے، لیکن کہنے والے کو یا اس عمل کے کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ یہ انہوں نے احتیاط کی۔ تو یہ بعض کلمات کفر ایسے ہوتے ہیں، جیسے کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا کلمہ کفر کی کتابیں، 100 کلمہ کفر فلاں فلاں، تو ان کے اندر ہر کلمہ کفر جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے حقیقتاً خارج نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے ہماری بہن کی کہ اگر وہ شوہر سے کہیں تو ہنگامہ بچ جائے، شوہر سخت مزاج ہے، تو وہ معلوم کر لیں اگر تو کفر اختلافی ثابت ہو رہا ہے تو تجدید ایمان کافی ہے، تجدید نکاح نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ارتداد تک بات پہنچ گئی ہے، وہ مرتدہ ہو گئی ہیں، کفر اتفاقی ثابت ہوا ہے، پھر یہ گئیں، پھر تو ان کو یہ تو اجنبی ہو گیا سمجھ لیجئے۔ اس شخص کے ساتھ رہنے کا مطلب ایک اجنبی مرد کے ساتھ رہنا، پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ جھجک، شرم، ڈر، خوف سب نکالنا ہوگا اور تجدید نکاح لازم ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات
واٹس ایپ پہ وائس میسیجز آتے ہیں یا ٹیکسٹ میسیج آتے ہیں، ان میں سلام لکھا ہوتا ہے تو ان کے جواب دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے ہی آپ کچھ پڑھتے ہیں اس پہ لکھا ہے السلام علیکم، زبان سے کہہ دیں وعلیکم السلام، کافی ہے. اس طرح وائس میسیج میں آپ سنیں فوراً کہہ دیں وعلیکم السلام، اس تک آواز پہنچانا کوئی لازم نہیں ہوتا، آپ فوراً کہہ دیں گے، اتنا ہی کافی ہے. ہاں جواب لکھتے ہوئے اگر آپ لکھ لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے، یا ریکارڈ کر رہے ہیں تو وعلیکم السلام کہہ دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے فوراً کہہ دیا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. اور ہمارا مشورہ ہوگا کہ لکھ دیا کریں، کیونکہ لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے. آپ نے لکھا السلام علیکم یہ چیز، آپ نے کہا وعلیکم السلام اور اس کا جواب لکھ دیا، وہ کہے گا آپ نے سلام تو لکھا ہی نہیں، حالانکہ آپ جواب دے چکے ہیں اس کا، یا جواب نہیں دیا یا آپ پہ اعتراض کیا. تو اس لیے لکھ دینا چاہیے، کیونکہ عوامی ذہنی سطح ایسی ہے کہ وہ بعض چیزوں کو یہ سمجھتی ہے کہ جب ہمارے متوقع طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو ہے ہی نہیں، تو ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات، تو اس لیے کرنے میں حرج نہیں ہے. تو لیکن بہرحال آپ صرف جیسے خط میں آیا، کوئی لکھا تھا فقہا نے، خط میں کسی نے سلام کیا تو آپ صرف فوراً وعلیکم السلام کہہ دیں اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن جائیں، تو یہ جواب مان لیا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اس طرح کہنا کیسا ہے کہ نہ اس کا کوئی خدا ہے نہ کوئی مذہب، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس قسم کے جو ہمارے اردو محاورات میں جملے کہے جاتے ہیں وہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے. یعنی بھائی اس کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے ایسا ہے، نہ کسی خدا کو مانتا ہے نہ کسی مذہب کو، کیونکہ یہ ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، ڈھیڑ بن چکا ہے. اس وقت اس قسم کے جملے کہتے ہیں، نہ کہ کسی شخص کو کافر ثابت کرنا مقصود ہو. اگر تو واقعی یہ ہے اس طرح محاورتاً کہا ہے، پھر بھی میں اس کو کہوں گا کہ مناسب نہیں ہے، لیکن کہنے والا گناہگار کافر نہیں ہوگا. اور اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے. یہ ایک روایت میں ہے کہ دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوگا، یا تو وہی ہے تو ہے اور نہیں ہے تو کہنے والا. لیکن علماء نے اس میں بھی بڑی تعویلیں کی ہیں، اس کے بھی اور معانی بیان کی ہیں، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے اور کسی کو خواہ کا کافر نہیں کہنا چاہیے. تو اگر کوئی کافر کسی کو نہ کہنا نہیں چاہتا بلکہ اس کی برائی کو ان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہے تو کفر نہیں لیکن مناسب بھی نہیں. ہاں اگر وہ کافر ہی کہنا چاہتا ہے اور سامنے والا واقعی اس حد تک نہیں ہے کہ اس کے اوپر کفر کا الزام لگایا جائے تو پھر یہ بہت بڑی تہمت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پھر کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہی ہوگی. کہتے ہیں کہ ایک پوسٹ تھی، کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا ہے کہ دعا اس چیز کو بھی آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضرت علی کی طرف منسوب کیا. دیکھیں اس کا اس میں تفصیل ہو سکتی ہے لیکن ظاہر مناسب نہیں ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ہماری تقدیریں لکھ دی ہیں، یعنی جو اللہ نے ہمیں دینا تھا اس کے فیصلے کر لیے ہیں. نعمتوں کے اعتبار سے کون کس کے ہاں پیدا ہوگا، اس کو کتنا مال ملے گا، کتنے سانس لے گا، کہاں مرے گا، اور کس سے اس کی شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لکھ چکا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں کہ جو علم الہی میں ہے اور اللہ کا قطعی فیصلہ، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. مبرم معنی پختہ کی ہوئی، تو یہ پختہ تقدیر مینز اللہ کا فیصلہ. حتیٰ کہ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی نبی بھی عدم توجہی کے باعث تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی دعا سے روک دیتا ہے کہ دعا نہ کریں، فیصلہ ازلی ہو چکا ہے. تو لہٰذا وہ تقدیر مبرم تو چینج نہیں ہو سکتی. پھر تو اگر اس مفہوم کو لیا جائے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہاں ایک ہوتا ہے کہ تقدیر معلق کہلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کچھ صحائف دیتا ہے جس میں پورے سال کے مسائل لکھے ہوتے ہیں، اس میں آپشنز ہوتے ہیں، یہ ادھر سے جائے گا تو بچ جائے گا، ادھر سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہاں سے جائے گا، لیکن ان میں سے ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، اس میں ضرور انسان جائے گا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آدمی تقدیر مبرم کی طرف آ جائے، تو پھر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اب اپنے میزبان